وہ ایک خائن ہے، سرٹیفائڈ چور ہے اور سرٹیفائڈ جھوٹا ہے. لیکن خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اور ہم سب کی جان ہے، یہ کوئی خوشی کا لمحہ نہیں ہے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ ایک لمحہ ہے جس کے اوپر ہمیں اس مالک سے ہر وقت ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور ڈرنا چاہیے. اور مجھ جیسے خطا کار ترین انسان کو تو ہر وقت اس رب ذوالجلال جس کی ایک عدالت میں ایک دم ہمیں پیش ہونا ہے، اس سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے. یہ لمحہ ہے ایک فکر کا، یہ مقام عبرت ہے، مقام عبرت ہے کہ جو شخص کئی سال سے دن رات پوری قوم کے جو زوما ہیں، میری بات چھوڑ دیں، کوئی بزرگ ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی نوجوان ہے، سب کو یہ چور ڈاکو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، یہ چور ڈاکو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، یہ چور ڈاکو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. آج میں نے نہیں، وہ چیف الیکشن کمشنر جن کے بارے میں عمران خان نیازی نے یہ فرمایا تھا کہ یہ بہت ایماندار آدمی ہیں، بلکہ یہی نہیں کہا انہوں نے، بلکہ یہ کہا کہ میں ان کی امانت کی شاید قسم کھاتا ہوں، مجھے لفظ اچھی طرح یاد نہیں، لیکن اس طرح کی اس سے ملتی جلتی بات کی کہ یہ بہت ایماندار آدمی، بڑے قابل ہے. اور ان کی سلیکشن، ان کا نام عمران خان نیازی نے پرپوز کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا. اب بتائیے، اور وہی عمران نیازی جو کہتے تھے کہ اگر عدالت اس طرح کا فیصلہ، جب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف وہ پاناما بمقابلہ اقامہ فیصلہ آیا، تو کہا کہ اگر عدالت مجھے اس طرح کا فیصلہ دے تو میں تو سیاست چھوڑ کے میں گھر چلا جاؤں، میں ایک سیکنڈ نہ ٹھہروں. اور عدلیہ زندہ باد اور کیا کیا نعرے لگائے. اور اب پچھلے چند مہینوں اور ہفتوں سے عدلیہ کے بارے میں کیا گفتگو کی وہ آپ کے سامنے ہے. تو عمران نیازی کو اس چیف الیکشن کمشنر جس کو وہ کہتے تھے بہت دیانتدار آدمی ہیں، اور واقعی ان کی شہرت ایسی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں کہ کرپٹ پریکٹسز کے نتیجے میں، یعنی اس کو کیا کہیں گے اردو میں، بدعنوانی کی پریکٹسز، بدعنوانی کی پریکٹسز کے نتیجے میں پاداش میں ان کو کل ان کے خلاف یہ فیصلہ آیا کہ یہ بدعنوان ہے. انہوں نے جو توشہ خانہ، دیکھیے اندازہ کریں کہ کہاں وہ 2018 میں جب یوں ہی یہ آئے اور مسند پر زبردستی لا کر بٹھائے گئے جھرلو کے ذریعے اور دھاندلی کے ذریعے. یہ بات اب پوری دنیا میں بچہ بچہ کہتا ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں. بدترین دھاندلی کے ذریعے ان کو بٹھایا گیا اور وزیر اعظم پاکستان ان کو بنوایا گیا. تو آتے ہی انہوں نے کہا کہ یہ بھینسے ہیں، ان کو میں بیچ رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا. اور یہ میں نے جناب وہ جو ہماری جو ایک جناب ہمیں ہر ایک ایک پائی بجانی ہے اور ہمیں بڑی اپنا کفایت شعاری سے ہمیں کام لینا ہے، اور کفایت شعاری کا تقاضا یہ انہوں نے پتہ نہیں 23 لاکھ روپے بیچی. ایک آدمی نے تو یہ کہہ کہ وہ گائے خریدی کہ میں نواز شریف کا دیوانہ ہوں، میں پتہ نہیں 3-4 لاکھ روپے دے رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں. اور یہ جناب یہ رقم یہ جمع کرائی جائے گی اپنا قومی خزانے میں کہ قومی خزانہ ان بھینسوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. پھر وہ گاڑیاں جو تھیں وہ اس کی بوری لگائی. آپ کو وہ بھی یاد ہے کہ جناب یہ قومی خزانے میں پیسہ جائے گا اور کفایت شعاری جو ہے وہ ہمیں کرنی ہے. اب آپ بتائیے میرے اپنا بھائیوں کہ یہ نعرے لگانے والا شخص اور تمام باتیں آپ کو علم ہے کہ 300 ارب ڈالر، اور جناب جو وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے جب جب 1 روپیہ نیچے گرتا ہے وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے، جب اپنا بجلی مہنگی ہوتی ہے وہ وزیر اعظم فلاں ہوتا ہے، گیس مہنگی ہوتی ہے وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے. کیا کیا انہوں نے ٹائٹلز نہیں دیے. تو اب کہاں وہ بھینسیں بیچ کر وہ 23 لاکھ روپے قومی خزانے میں جمع کرایا کہ یہ تقاضا ہے کفایت شعاری کا، اور کہاں جو غیر ممالک سے یا دوست ممالک سے
مہنگے ترین تحفے ملے ان کو بیچ کر پیسے جیب میں ڈال لیے. ہاں قوم آپ کو سلوٹ کرتی اگر یہ بیچ کر آپ نے یہ پیسہ یہ 15-20 کروڑ روپے آپ نے قومی خزانے میں جمع کرایا ہوتا تو میں بھی آپ کا ایک سیاسی مخالف ہونے کے باوجود آپ کی ستائش کرتا کہ آپ نے واقعی ایک وہ کام کر کے دکھایا ہے جو کہ قابل ستائش ہے اور شاباش کے قابل ہے. تو پھر تو بات تھی. نہ صرف آپ نے یعنی وہ تحفے نکال کر ایک تو دبئی میں بھیج دیا اور کہتے ہیں مجھے اس کا قطعیت کے ساتھ علم نہیں ہے, کہتے ہیں کہ جس دکان کے پاس یا جس کے پاس وہ گھڑی بیچی جو 14-15 کروڑ روپے کی تھی وہ اسی نے وہ جو ریئر جو ہوتے ہیں ماڈلز بنائے جاتے ہیں وہ اسی نے بنائے. تو اس نے آگے جن سے ملا تو ان کو فون کر دی جناب یہ گھڑی آئی اپنا کوئی چوری تو نہیں ہوگی. اس نے کہا نہیں آپ ہمیں یہ بھیج دیں. اندازہ فرمائیں یعنی اندازہ آپ کریں کہ اس ملک کی کتنی انہوں نے پاکستان کی عزت کو خراب کیا, اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یعنی وہ چند گھڑیاں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں ریئر ناٹ کسٹم میڈ, اس کو کہتے ہیں جی نہیں اس کو کہتے ہیں ریئر پروڈکشن کہتے ہیں. اس طرح ریئر پروڈکشن اس طرح کی ہوتی ہے, وہ بڑی چند وہ آئٹمز ہوتی ہیں. تو اس کو جناب اسی دکان میں پہنچ گئے, انہوں نے آگے فون کر دیا. تو ان کا اچھا ان کا پھر یہ ہمیں واپس ادھر ہی بھیج دو. مجھے ملی ہے میں وہاں پر وہ آج آپ بالکون سے گزرے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے تو الحمدللہ آپ کو اپنا نظر آئے گی, آپ کا دل بھی چاہے گا لیکن آپ پہنچ نہیں سکتے پچھلے 10 سال کا بھی بتا دیں. تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پچھلے سالوں کو بتا دوں تو وہ مجھے نیب میں اپنے عدالت میں نے ایک دفعہ کہا تھا جب میں تھا خادم پنجاب تو مجھے اس طرح کے مجھے ملا تحفے, بہت ایک قیمتی گھڑی تھی. تو مجھے خط آیا کیبنٹ ڈویژن سے کہ جناب یہ آپ کی تحفہ ہے تو آپ اس کی اتنی قیمت ہے تو آپ اس کا اتنا ادا کر دیں جو آپ. میں نے خط لکھا اس کو رائٹنگ ریکارڈ کا حصہ, میں نے کہا شکریہ مجھے نہیں چاہیے, یہ آپ اپنا توشہ خانے میں رکھیں. البتہ یہ ہے کہ اب میں نے وزیر اعظم ہاؤس میں اس لیے وہ اپنا یہ اس میں کیسز میں لگوایا کہ توشہ خانہ میں کوئی اس کی کوئی جو رپورٹس اچھی نہیں ہیں, چیزیں وہاں گم ہو جاتی ہیں, پتہ نہیں کس طرح ہوتی ہیں, تو مجھے نہیں پتا, میں نہ میں کسی کے اوپر الزام لگا رہا ہوں. اس لیے میں نے اس کو کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں اپنا لگے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کون تھا وہ جو گھڑیاں بیچ کے پیسے جیب میں ڈال گیا اور کون تھا جس نے یہ اپنا جو تحفے جو ہیں پاکستان کو جو ملے. مجھے تحفہ نہیں ملا, یہ 22 کروڑ عوام کو ملا ہے. میں ایک حقیر آدمی ہوں. ان ممالک نے, ان کے پریزیڈنٹ نے, پرائم منسٹرز نے, بادشاہوں نے پاکستان کے عوام کی توقیر کی ہے. تو خیر اینی میں واپس آتا ہوں. تو یہ تحفے انہوں نے ایک تو وہ گھڑی اور کچھ تحفے جو ہیں وہ اسلام آباد میں بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیے اور باقی وہاں پر دے دی ان کی جو قیمت تھی ان کی توشہ خانے والوں کی. اب یہ ہے قصہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے, یہ سننے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ جو پیسے انہوں نے پہلے تو قانون کی دھجیاں اڑائیں. کوئی قانون نہیں کہ پہلے آپ کو تحفہ ملے آپ پہلے بیچ دیں, پیسے جیب میں ڈالیں اور پھر آپ جا کے اس کی جو قیمت جو ہے جو کہ جو رولز کے مطابق وہ جا کے جمع کرائیں 20%. یہ ممکن نہیں ہے. پہلے آپ جمع کرائیں گے, وہ قیمت کا تعین ہوگا, پھر آپ سے وہ قیمت وصول کریں گے, پھر آپ اپنے گھڑی جو ہے وہ اپنا بازو پہ لگائیں, بتائیں قوم کو کہ یہ مجھے فلاں ملک سے تحفہ ملا ہے. میں نے یہ آج تک نہیں سنا کہ گھڑی بیچ دی اور پیسے جیب میں ڈال دیے. تو اس سے بدترین, دیکھیں بڑی سنجیدہ بات ہے کہ پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے. اس سے بدترین کوئی مثال ملے گی کہ ایک وزیر اعظم جو تحفے میں ملنے والی گھڑیوں کو بغیر تخمینہ لگوائے پہلے جو کہ قانون کے خلاف تھا وہ بازار میں بھیج دے, پیسے جیب میں ڈال لے اور باقی جو 20% قیمت ہے وہ ادا کر دے بعد میں. نمبر 1. نمبر 2, 2019, 20, 21 میں ایک قانون ہے کہ جناب آپ الیکشن جب ہوتے ہیں تو الیکشن سے پہلے بطور ایک کینڈیڈیٹ آپ اپنا وہ
کاغذات کے ساتھ اپنے ریٹرن فائل کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میرے یہ اثاثے یہ ہیں، اور میری یعنی میری جو اہلیہ ہے اس کے اثاثے یہ ہیں، اور میرے ڈپینڈنٹ جو ہیں، ڈپینڈنٹ جو ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر جن کا نان نطقے کا دار و مدار ہو، بچے آپ کے، ان کی تفصیل ہے، وہ بتاتے ہیں آپ بالکل. اور پھر الیکشن کے بعد پھر دوبارہ اگر آپ الیکشن جیت جائیں تو دوبارہ آپ کو پھر وہ ریٹرن فائل کرنی پڑتی ہے، ایف بی آر کے پاس بھی اور الیکشن کمیشن کے پاس بھی. میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، میں نے موٹی موٹی آپ کو بات بتائی ہے. آپ نے عمران نیازی نے وہ اس میں الیکشن کمیشن کو گول کر دیا، یعنی وہ بتائے نہیں کہ میں نے یہ تحفے میں نے بیچے اور غیر قانونی طور پر بیچے اور پیسے لیے، اور یہ کہا جی بس میں نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیے. یہ تو اللہ بھلا کرے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. انہوں نے جب کھوج لگایا تو انہوں نے پھر جب بہت ان کو پریس کیا گیا تو انہوں نے بینک کا نام دے دیا اور ایک غلط اکاؤنٹ دے دیا. یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو جھوٹ یعنی ٹوسٹ کیا، ایم رائٹ، غلط اکاؤنٹ نمبر دے دیا، غلط جان بوجھ کے. اور جب انہوں نے اس کی تفتیش کی الیکشن کمیشن نے تو وہ اکاؤنٹ نمبر ملتا ہی نہیں تھا. پھر انہوں نے بڑا سر جوڑا اور دیکھا کہ اچھا، پھر انہوں نے اپنا وہ نمبر جب ادھر ادھر کیے تو وہ نکل آیا، اور وہ جو رقم تھی اس میں ان کا اس ٹرانزیکشن یعنی یہ گھڑیاں بیچنے خریدنے کا تعلق کوئی نہیں تھا. وہ رقم مجھ سے پہلے کی بات ہے. اس ٹرانزیکشن سے یعنی خرید و فروخت سے کوئی تعلق نہیں ہے، منی ٹریل نہیں ملی، اس کی کوئی منی ٹریل نہیں ملی. تو یہ خائن، چور، خائن، جھوٹا اور دغاباز، یہ تمام جو جرائم ان کے اوپر اس کیس کے اوپر ان کے اوپر پوری طرح پوری آب و تاب سے لاگو ہوتے ہیں. تو یہ ہے معاملہ میرے بھائیوں. جس شخص نے 22 کروڑ عوام کو کئی سالوں سے یعنی چور ڈاکو یعنی کا ایک تانا دیے رکھا، الزامات لگائے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بات بڑے امپورٹنٹ ہے، پھر آپ کا سوال ہوگا، اور وہ یہ ہے عمران نیازی. اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا لمحہ ہے. یعنی پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنا وہ جو دشمن بھی مر جاوے تو خوشی نہ کریے، یہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے. یقین کر لیں سجنا بھی مر جانا، بالکل اس میں کوئی دو رائے. تو وہ یہی چیز ان اے ڈفرنٹ کانٹیکٹ یہاں لاگو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کل سے اور پرسوں سے مجھ جیسے اپنے شخص کو بچائے، اسے ہر وقت معافی مانگنی چاہیے. لیکن جو شخص جس نے یہ چور ڈاکو 6 سال دن رات الزامات لگائے، آج وہ سرٹیفائیڈ چور نکلا، سرٹیفائیڈ خائن نکلا، نمبر 1. نمبر 2، احسن اقبال کے خلاف جو الزامات لگے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بریت کے سرٹیفکیٹ دیا ہائی کورٹ اسلام آباد سے. اور چور ڈاکو یہ دن رات ہم سب کو کہتا تھا. میری بھتیجی مریم نواز کو کیا کیا اپنا وہ لفظ منہ پر نہیں آ سکتے کسی کی بیٹی اور بہن کے بارے میں. ان کو کیا کہا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام آباد کی ہائی کورٹ سے اللہ تعالیٰ نے بریت عطا فرمائی. اور کوئی نیب کے جو امینڈڈ لاز کے مطابق نہیں، وہ پرانے لاز کے مطابق میرٹ کے اوپر. میں اپنی بات نہیں کرتا، لیکن ایک بات ضرور کروں گا کہ جو کیس ایف آئی اے میں میرے خلاف انہوں نے اور ان کے جو شہزاد اکبر تھے، وہی پلندہ انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی لندن کو 2019 میں بھیجا تھا، اور 2 سال اس کے اوپر تحقیق ہوئی. 2 سال اس میں کوئی کسی کو اپنا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. 2 سال تحقیق ہوئی. مجھے نوٹسز آئے کہ آپ فلانے بینک کو کہیں. جب میں ضلع وطنی میں تھا تو میں 8 سال باہر رہا. میں کچھ سال جدہ میں، کچھ سال 1 سال امریکہ میں. جب میرا کینسر کا مرض کا علاج ہوا پھر میں لندن آ گیا. تو وہاں پر ظاہر ہے کہ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ میں نے اپنا روزگار کمانا تھا. ملکہ برطانیہ کا ان کی جو مہمان نوازی تو میں نے اختیار نہیں کرنی تھی، تو میں نے وہاں پر اپنا کاروبار کیا اور ہر چیز ڈکلیئرڈ تھی. 2 سال این سی اے نے پوری طرح، اور این سی اے وہ ہے نیشنل کرائم ایجنسی جس کا ہم پلہ دنیا کی بہترین سے بہترین جو کرائم ایجنسی اس کا مقابلہ نہیں ہے. ان کی آنیسٹی، ان کی انویسٹیگیٹو کیپیسٹی اور ان کی ٹرانسپیرنسی، ہر چیز. اور بالآخر لندن کی کورٹ میں انہوں نے یہ داخل کروایا کہ ہمیں اس میں سے کچھ نہیں ملا اور ہم اس کیس کو ڈراپ کر رہے ہیں. تو یہ
کیس جو ہے لندن کی کورٹ کا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس مالک کے فضل و کرم سے، اس مالک نے یہ مجھ ناچیز پر رحم کیا، تو اس کی طرف سے پوری کوشش تھی کہ مجھے وہاں پر منی لانڈرر یا پاکستان کی جو وسائل ان کی کرپشن دکھا دے، لیکن مجھے سرٹیفکیٹ ملا دنیا کی اس عدالت اور ایجنسی سے، شاہکار دنیا کی مانی ہوئی عدالت سے اور ایجنسی سے، کہ میرے خلاف کچھ نہیں نکلا. اس اللہ کا جتنا میں شکر ادا کروں کم ہے. وہی کیس FIA کورٹ لاہور نے فیصلہ کیا. ان کی جو ہمشیرہ ہے اس کو NRO انہوں نے دیا، FBR نے، اور وہ جو اسی طرح یہی چیز جو عمران خان نے کی کہ مس ڈکلیریشن اور جھوٹ بولا، انہوں نے بھی مس ڈکلیریشن کئی سال انہوں نے اپنے احساسات سے باہر کے انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے. اور وہ شوکت خانم کے بورڈ کی ڈائریکٹر ہیں رہی ہیں، نوال یونیورسٹی کے بورڈ کی ڈائریکٹر رہی ہیں ان کی ہمشیرہ صاحبہ، اور ان کو NRO دلوایا انہوں نے. ایک دفعہ رات کو انہوں نے آ کے کہا، آپ کو یاد ہوگا، یہ میں چینی اور جو گندم کی سکینڈل ہے میں چھوڑوں گا نہیں، کمیشن بنا دیا ہے اور اس میں ساری ایجنسیز ہیں. وہ کمیشن کہاں ہے آج تک؟ اس کی کدھر اس کی رپورٹ؟ ایک دفعہ رات کو 12 بجے آ گئے کہ جو قرضے لیے ہیں پچھلی حکومتوں نے، میں نے کمیشن بنا دیا اور تمام ایجنسیز ISI IB پتہ نہیں کون کون اس میں، اور یہ میں پوری قوم کو دکھاؤں گا. وہ کدھر گئی وہ رپورٹ؟ بھئی ہم کو فرشتے نہیں ہیں، ہم سے بہت غلطیاں ہوئیں، اور لیکن دن رات جھوٹ بولنا، دن رات قوم کو یعنی ریاست مدینہ کا اس کا تذکرہ کرنا، اور یعنی عالم یہ ہے کہ اپنا کردار یہ کہ آپ سرٹیفائڈ چور نکلے ہیں، خائن نکلے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں جو آج میں آپ کے سامنے میں لانا چاہتا تھا. اور میں آج پھر کل جو فیصلہ آیا ہے، میری اس بات کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شرم رکھی جب میں کہتا تھا یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. نیب نیازی گٹھ جوڑ، ایک خاتون، مجبور خاتون کو اس کو محبوس کیا، اس کو وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا اور چیئرمین نیب کو بلیک میل کیے رکھا تاکہ وہ پشاور کا BRT وہ کیس نہ سامنے آ جائے، بلین ٹری کا سکینڈل وہ سامنے نہ آ جائے، اور جو دوسرے اپنے لوگوں کو انہوں نے جو بے پناہ جو نوازا وہ چیز سامنے نہ آ جائے، ہیلی کاپٹر کا کیس سامنے نہ آ جائے، میں کس وہ جو معلم جبہ کا کیس وہ سامنے نہ آ جائے. ہائی کورٹوں سے، سپریم کورٹوں سے سٹے آرڈر لیے، اپنے کیسوں کے خلاف سٹے آرڈر لیے، حکومت میں بیٹھے ہوئے اور تانے دینا، اور پھر ریٹائرڈ ججوں کو آرڈیننس کے ذریعے اپنا رکھنے کے لیے، نیب کورٹ رکھنے کے لیے ریٹائرڈ ججز، تاکہ ان کے جس طرح اس خاتون کو مجبور کیا اس طرح ان کو مجبور کر کے اپنی مرضی کا ریٹائرڈ جج لگا کے کہ بھئی ان کے خلاف فیصلے دو. تو قدرت کا نظام اپنا ہے، اس کی لاٹھی بے آواز، اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے رحم مانگنا چاہیے. جی سلمان غنی صاحب، آپ نے ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ مجھے الیکشن کمیشن سے جو عمران خان صاحب کی نااہلی ہوئی ہے، آپ نے کہا کہ مجھے اس پہ افسوس ہوا ہے. اس سے پہلے پاکستان، میں نے کہا کہ یہ مقام عبرت ہے، مقام خوشی کا مقام سر. اس سے پہلے پاکستان کے ایک پرائم منسٹر کو پاناما کیس میں ٹرائل کیا گیا اور انہیں اقامہ میں سزا دی گئی. -1 فارمولہ اس وقت بھی لاگو ہوا، اور اب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ الیکشن کمیشن نے انہیں نااہل قرار دیا ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ دائروں کا سفر کب تک جاری رہے گا؟ اور 2 روز پہلے آپ نے نوجوانوں کی ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کوئی مفاہمت کے عمل کی بات کی ہے، تو یہ بتائیں کہ یہ مفاہمت کا عمل کس سے چل رہا ہے اور کس بنیاد پہ چل رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ عمران نیازی جو سراپا جھوٹ کا مجسمہ ہے اور بددیانتی کا مجسمہ ہے، خود چور نکلے سرٹیفائڈ. انہوں نے کہا، سن میں عرض کرتا ہوں جی، بنی گالا کا گھر کس نے بچایا اور وہاں پر غریبوں کے گھروں کو کس نے مسمار کیا، یہ پوری قوم جانتی ہے. یعنی وہ گھر جو تھا بغیر اجازت کے بنی گالا کا بنایا گیا تھا محل، اس کو عمران خان نے اس کو بچوا لیا اور غریبوں کے گھروں کو ڈھیر کر دیا. اندازہ کریں. اور پھر ریاست مدینہ کی بات کرنی، اور پھر وہاں پر رائے ونڈ پہنچ گیا کہ ان کے میری والدہ کے جو گھر ہے ان سب کو مسمار کر دیا جائے. یہ ہے یعنی انتقام کی وہ ایک آگ، اس کے دن رات وہ جس میں جلتا تھا. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ
اب عمران نیازی کے حواریوں نے کہا ہے نا کہ جناب یہ فیصلہ نواز شریف نے